اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المدعو للمہمات وانت المفزع فی الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينکشف منها الا ما کشفت۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 7 کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی طریقے سے سجائے فطرت میں جو گفتگو تھی کہ آیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے یا شرک نہیں ہے، استغاثہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ یہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا میں جو مطلب یہ تھا کہ پروردگار تو ہی وہ ذات ہے جنہیں مشکلات میں پکارا جاتا ہے، اور تو ہی وہ ذات جو تو ہی پناہ گاہ ہے مصیبتوں میں، اور مصیبتیں اگر ٹلتی ہیں تو تیرے ارادے سے، اور اگر تیرے ارادے ہی سے مشکلات جو ہے دور ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار آیا مشکلات کو ٹالتا ہے یا جن ہستیوں کو ہم پکارتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے حقیقتاً ان دونوں میں دونوں مطلب اپنی جگہ پر درست ہیں۔ پروردگار اگر مصیبت ٹالتا ہے، مشکلات کو رفع دفع کرتا ہے، تو وہ کسی کو مشکلات کو ٹالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن اگر کوئی ہستی اس مشکل کو حل کر دیتی ہے تو وہ پروردگار کی اجازت اور اس کے ارادے اور اذن سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے پروردگار جو ہے، جیسے شفا آپ کہتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا کس وجہ سے؟ کسی نے اس میں شفا رکھ دی ہے، خود بخود اس کی ذات میں شفا نہیں تھی۔ لیکن پروردگار اگر کسی کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ شفا دینے میں کسی کا محتاج ہو نہیں ہے۔ لیکن اگر شہد سے شفا آپ کو چاہیے تو شہد میں شفا پروردگار کے اذن اور ارادے سے ہوگی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو پروردگار کے اذن سے ہے، لیکن پروردگار اگر ایسا کام کرتا ہے تو کسی کے اذن کی ضرورت ہو نہیں ہوتی ہے۔ خب یہ دونوں چیزیں اپنے مقام پر قابل تأمل بھی ہیں اور قابل حل بھی ہیں۔ ہم نے استعانت کی جو ہے نا 5 صورتیں بتائی تھیں کہ استعانت کی جو مطلب کسی کو پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، 3 صورتیں ہم نے بتائی تھیں۔ اس ہستی کو ہم پکارتے ہیں جو زندہ ہے۔ ایک وقت میں ہم اسے پکارتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کے لیے، روزمرہ زندگی امور میں۔ ایک وقت ہم اسے پکارتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، دعا کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے ہم مدد مانگتے ہیں کسی سے کہ آپ دعا کیجئے، جیسے عام طور پہ رائج ہے، مثلا کوئی جا رہا ہے زیارت پہ، آپ التماس سے دعا کہتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس ہستی سے ہم خارق العادہ کام کرنے کا تقاضا کرتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر پاکستان جانا ہے تو ویسے بھی کورونا ہے، امکانات بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے، نہ ٹکٹ ہے، کچھ بھی نہیں، ہم پاکستان کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیا کوئی رہ حل موجود ہے یا رہ حل موجود نہیں ہے؟ کسی نیک اور پاکیزہ ہستی سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہ مشکل حل کریں۔ دعا کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوسری صورت میں دعا تھی، تیسری صورت میں نہیں، آپ یہ مشکل حل کریں۔ جس طرح ہم نے مثال دی تھی حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ جو ہے، جو فرماتے ہیں کہ میں جناب علی احیی الموت باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں پروردگار کے اذن سے۔ تیسری صورت ہو چاہے دوسری ہو یا پہلی ہو، تمام صورتوں میں محوری کردار ہے پروردگار کا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کسی سے روزمرہ زندگی میں مدد مانگتے ہیں اور آپ کی مدد کرتا ہے، یہ مدد بھی پروردگار کی جانب سے ہے۔ جس طریقے سے ایک خارق العادہ کام میں آپ مدد مانگتے ہیں، وہ بھی پروردگار کی طرف سے ہے۔ امور عادی طور پہ روزمرہ معاملات میں بھی اگر کوئی مثلاً آپ یوں سمجھے آپ کے ہاتھ میں چابی بھی ہے اور اس کے بعد آپ تالا کھولتے ہیں، یہ تالا کھولنا بھی پروردگار کی مدد سے کھلتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ چابی کا رول فقط کیا ایک واسطہ ہے، اگر وہ پروردگار چاہے چابی بھی چلتی رہے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پروردگار کی قدرت محدود ان چیزوں میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ 3 صورتیں جو ہم نے بیان کی قرآنی تعلیمات کے لحاظ سے اس میں کوئی مناقشہ نہیں ہے۔ تیسری صورت میں ہمارے بعد برادران یہ کہتے ہیں کہ تیسری صورت میں آپ اس شخصیت کو پکارنا زندہ تو ہے لیکن جس پہ قدرت نہیں رکھتا، تو یہ جائز نہیں تھا۔ ہم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
कुदरत रखना, छोटी चीज़ों पे कुदरत रखना, बड़ी चीज़ों पे कुदरत, तमाम कुदरतों को जो कुदरत देने वाला जो है उसको आपने मद्देनज़र रखना है। अगर वो किसी को इनायत करना चाहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई मुर्दों को ज़िंदा करना तो आदि तौर पे मुमकिन ही नहीं है, कौन ज़िंदा कर सकता है? लाइलाज बीमारियों का जो इलाज है कौन कर सकता है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अरे ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम ये काम कर सकते हैं। भाई ईसा अलैहिस्सलाम ये जो फरमाया काम कर सकते हैं, किसने उसको ये कुदरत दी है? परवरदिगार। बस अल्लाह ताला की दी गई कुदरत से आप इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, ये तो कोई ऐब नहीं है। आप मुझे बताएं जितनी दुनिया में हम चीज़ें किसकी दी गई चीज़ों से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं? ये परवरदिगार ने, पानी उसी का है, हवा उसी का, जो कुछ भी उसी का। अल्लाह ताला की दी गई एक वक्त में क्या अल्लाह ताला की दी गई चीज़ एक नेक बंदे के हाथों से हम इस्तिफ़ादा करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हज़रत सुलेमान नबी के दरबार में भी ये गुफ्तगू भी थी कि उन्होंने कहा था कौन तख्त को लेके आएगा, तो वो आदि तौर पे मुमकिन ही नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर फासले में इंसान इधर ही बैठा हो, इरादे से उस चीज़ को लेके आ जाए। इंसान की कुदरत ज़हरी तौर पे देखें तो कुदरत अक़लन जो क्या नाम है उर्फ़ आम में अमूमन कहा जाए ये नामुमकिन है, लेकिन ये हो सकता है। परवरदिगार देखे महवर क्या है, इस शख्सियत को जो कुदरत मिली है अल्लाह ताला की जानिब से। अब अगली जो चौथी और पाँचवीं सूरज ये है कि आप उस हस्ती को पुकारते हैं जो दुनिया से चली गई है। जैसे आज के दौर में आप पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, किसी नबी को पुकारते हैं, किसी वली को पुकारते हैं, किसी नेक और पाकीज़ हस्ती को पुकारते हैं। एक बात में इसलिए पुकारते हैं, उससे तलब दुआ करते हैं। आप कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें। आप जाते हैं बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला ये मुश्किल बनी हुई है, आपका चूँकि ख़ास मकाम है खुदा के नज़दीक, फ़ैन लक इंदल शान मिन शान, आपकी एक अज़मत है, उस अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे लिए दुआ करें। ये इल्तिमास दुआ किससे? उस शख्सियत से जो दुनिया से जा चुकी है। पाँचवीं सूरत तीसरी की तरह है। आप डायरेक्ट कहते हैं, इस चौथी सूरत में आप उसको वास्ता बनाते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल दुआ तवस्सुल में पढ़ते हैं, आपको खुदा के नज़दीक मकाम है, आप हमारे लिए शफात करें, वसीला बने दुआ की कबूलियत का। पाँचवीं सूरत नहीं, आप डायरेक्ट कहते हैं आप जनाबी बीमारों को शफा दे सकते हैं, आप मेरी मुश्किल को बरतरफ कर सकते हैं। डायरेक्ट कहते हैं कि या इमाम ज़माना ये मेरी मुश्किल हल कीजिए। या इमाम ज़माना की जो हमने मिसाल दी है यहाँ पे गौर कीजिए, क्योंकि हमारे बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक एक आदमी जो फौत हो चुका और गायब दोनों को एक ही पट्टी में जानते हैं। गायब को से मदद मांगना ऐसी है जैसे आग मुर्दे से मदद मांग रहा है, लेकिन हमारे नज़दीक ये जो मिसाल हमने दी है इस नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए, वगरना ये मिसाल जो है तीसरी सूरत में आ जाती है। सही है, लिहाजा इश्तबा न हो। ये जो हमने मिसाल दी इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैहि की, इन बच्चों के बरादरान के नज़दीक गायब और मैयत एक ही हुक्म में हैं, इन दोनों से पुकारना। लेकिन हमारे नज़दीक इमाम ज़माना में जो पुकारते हैं वो तीसरी सूरत में हो सकता है, दूसरी सूरत में भी हो सकता है। इमाम ज़माना से आप कहते हैं कि आप हमारी दुआ करें। एक बात इमाम से आप अर्ज़ करते हैं कि मौला आप मेरी मुश्किल आप ही हल कीजिए। या साहिब ज़मान अदरिकनी, कोरोना है, आप इमाम से तवस्सुल करते हैं मौला आप दुआ करें कोरोना के ख़ात्मे के लिए। आप तवस्सुल करते हैं इमाम से मौला आप मदद कीजिए कि इस कोरोना की बीमारी ये चीज़ें वजूद में आ जाएं। एक बात में कहते हैं मौला आप इसको बरतरफ कीजिए, नहीं कहते कि कोरोना की बीमारी के लिए आप दुआ के लिए कोई दुआ करें। डायरेक्ट मौला से कहते हैं, तो ये सूरत मुमकिन है या मुमकिन है। देखिए यहाँ पे गौर करें, चौथी और पाँचवीं सूरत में हमने अर्ज़ किया था कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मौत किसे कहते हैं। ये जो एक हस्ती हमारी आंखों से ओझल हो चुकी है, इसके बारे में क्या तालीमात हमें मिलती हैं। वो इंसान दुनिया से चला गया, क्या मतलब, यानी फ़ना हो गया, नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये तो सही सीधी से अच्छी से काम इल्मी और मंतकी बात है, एक चीज़ अगर नाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, उससे तकादा करना ये तो सिरे से लागव है, खिलाफ अक्ल है। आया मौत की ये तफसीर है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मरने का मतलब क्या है जनाब अली, अब ख़त्म है जनाब अली, वो निस्फ नाबूद हो चुकी है, अब वो इंतज़ार करेंगे क़यामत के दिन, फिर खुदा उसको दोबारा ज़िंदा करेगा। यह मौत की तफसीर कुछ और है। मैं फ़कत अपने बरादरान अहले सुन्नत की फ़कत उन्हीं की किताबों से ये मतलब बयान करता हूँ कि आया मौत जो है फ़ना का नाम है, यानी नाबूद हो जाने का नाम है, ख़त्म हो जाने का नाम है, या कुछ और है। यहाँ पे
یہ جو شرح جو ابھی جس سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، المجالس الوعظیہ فی شرح احادیث خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم من صحیح البخاری، صحیح بخاری میں جو احادیث تھیں اس کی شرح کیا جس میں وعظ و نصیحت کی گفتگو تھی، موت کی ہے، اس میں یہ گفتگو ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 217۔ یہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان جو ہیں، تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں کا بھی، کہ روح جو ہے باقی رہتی ہے بعد موت البدن، بدن کے مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے دوستو، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو تفسیر ہے، پھر کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی کیا ہوگا؟ بھئی آپ کہتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا جو ذائقہ چکھنا ہے، یہ فرماتے ہیں اس موت سے یہ کون ذائقہ چکھے گا؟ بے موت النفوس، یعنی نفس کی، نفس سے کیا مراد ہے؟ روح کی موت ہے۔ دیکھیں روح کو موت آئے گی، روح کی موت سے کیا مراد ہے؟ غور کرنا۔ کہتے ہیں مفارقتها الاجساد وخروجها منها، روح کی موت سے مطلب یہ ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، درست ہے، اور روح جو ہے جسم سے نکل جاتی ہے۔ لا نتعدم و تازمہ، نہ یہ کہ روح سرے سے کیا ہو جاتی ہے؟ نابود ہو جائے، جدا ہونے کا مرحلہ ہے۔ موت کیا ہوئی؟ روح کا بدن سے جدا ہونا، روح کا بدن سے نکل جانے کو مرحلے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں جناب موت۔ نہ یہ کہ روح کیا ہو جاتی ہے؟ نابود ہو جاتی ہو، وتصیر عدما محضا، کہ ہمیشہ کے لیے ختم، بل یہ باقیۃ بعد مفارقت الاجساد، بلکہ یہ جسموں سے جدا ہونے کے بعد کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے۔ بس موت کی تفسیر کیا ہے؟ نابودی کا نام نہیں ہے، ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے موت۔ موت کیا ہے؟ یعنی جسم سے روح کا نکل جانا، جسم سے روح کا جدا ہو جانے کو بولتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھئی قبر میں خود حدیثوں میں ملتا ہے کہ یا جناب اس پہ عذاب ہوگا یا اس میں نعمتوں کی بارش ہوگی۔ تو نعمتوں کی بارش کس پہ ہوگی؟ اگر آپ کہیں کہ یہ سرے سے نابود ہو جاتا ہے تو یہ تو لاغو ہے۔ تو یہ جو ہے محمد ابن عمر ابن احمد ابن سفیری الشافی یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جسم سے جدا ہونے کے بعد ہے، پس فلا اشکال علی من یقول بے بقائها و عدم فنایا۔ خوب، اس کو مطلب کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، آپ کہیں کہ روح باقی رہے، روح باقی رہتی ہے، فقط موت کا تصویروں نے کیا بیان کیے؟ کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، بس نابود والا سلسلہ نہیں ہے، روح ابھی باقی ہے، اس کی موت کی تفسیر ہے۔ آپ آ جائیں دوسری کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، بدر الدین العینی کی کتاب ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 251۔ یہ ایک باب ہے، وہاں پہ کافی جگہ یہ میں نے دیکھا، یہ مطلب کتاب الخصومات ہے، اسی کی میں جائیں گے، اس میں ایک باب ہے با ما یذکر فی الاشخاص والخصوم من المسلم والیہودی، یہی مطلب جو ہے التوضیح شرح الجامع صحیح میں بھی ہے، ابن الملقن میں، ابن ملقن نے لکھا ہے جلد 15 صفحہ نمبر 476 میں، اور بدر الدین نے بھی۔ دیکھیں غور کرنا، میں ان کی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ بعد میں اگر کوئی دوست اس مطلب کو سرچ کرنا چاہے اس کتاب سے آسانی ہو، چونکہ بعض کو ایڈریس میں اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا چاپ فار کر سکتی ہے کتاب، تو یہی عبارت اگر آپ اس کتاب میں لے کے آئیں تو مل جائے گی۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں الموت لیسا بعدم، موت عدم ہونے کا نام نہیں ہے، یعنی نابودی کا نام نہیں ہے، فنا ہونے کا نام، انما هو انتقال من دار الى دار، موت کیا ہے؟ ایک جگہ سے منتقل ہونا دوسری جگہ کی جانب، دیکھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ خوب، فَإِذَا كَانَ لِلشُّهَدَاءِ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ بِذَلِكَ أَحَقَّ، خوب، شہداء کے بارے میں تو قرآن خود فرماتا ہے کہ نہیں آپ مردہ نہ کن بلکہ یہ زندہ ہیں، جب شہداء زندہ ہیں تو یہ انبیاء بہتری کے اولا ہوں گے، دوست ہے، کیونکہ جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے ان الارض لا تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، یہ حدیث کو انشاءاللہ ہم پھر مفصل بیان کریں گے۔ ایک حدیث مشہور ہے کہ زمین جو ہے انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، جیسے جسم کو رکھا گیا زمین پہ اسی طرح کا مکان محفوظ رہے گی تاکہ روز قیامت جب اٹھایا جائے گا۔ ادھر سے موت کی تفسیر کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، جسم بھی اپنی جگہ پر محفوظ ہے، کہ حدیث کیا ہے کہ زمین جو ہے انبیاء کے اجسام کو نہیں کھاتی۔ اور پھر دوسری حدیث، یہ حدیث سے انشاءاللہ یہ بیان کریں گے، انہوں نے اشارہ کیا، دیکھیں اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب
معراج تشریف لے کے جا رہے تھے بیت المقدس میں، تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہاں ملاقات میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز کون پڑھتا ہے؟ زندہ ہے نا، زندہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو. یہ حدیث بھی ہے برادران کتاب میں، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ملتی ہے. بس ان کا نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پھر یہ کیا فلسفہ کیا ہے؟ پھر موت کیا ہوئی؟ ادھر سے آپ کہتے ہیں قبر میں انبیاء نماز ہی پڑھتے ہیں، قبر میں ان کے جسم کو کوئی نہیں کھاتا. پھر یہ موت کی کیا تفسیر بھی دیکھیں. یہ کہتے ہیں بیان غیبوا عنا، کہتے ہیں موت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں. بحیث لا ندرکہم وان کانوا موجودین احیاء، ہم انہیں دارک نہیں کر سکتے، ہم انہیں نہیں سمجھ سکتے یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن زندہ بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. جس طریقے سے کہتے ہیں ملائکہ کہتے ہیں موجود ہیں، زندہ بھی ہیں، لیکن ان میں ہم میں جیسے لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے. انبیاء کی موت کی تفسیر کیا ہے؟ کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے ہیں. اور یہ جناب الخدا بندگی میں خصوصی کرامت ہے کہ ان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے اور ان کے جناب زندہ و تابند ہیں. پس دوسرے تفسیر میں کیا ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، قبر میں بھی زندہ ہیں، اور جسم جو ہے انبیاء کے جسم کو قبر ہو جو مٹی نہیں کھاتی ہے. اب آ جائیں تیسری تعبیر. شرح کتاب التوحید ہے، من صحیح بخاری ہے، ابن غنیمان جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64. یہ وہ کہتے ہیں کہ ان الموت لیس بعدم محض، موت جو ہے نابودی کا نام نہیں، فقط آپ کہتے ہیں نابودی نہیں. وَإِنَّمَا هُوَ انتقال من حال الى حال، ایک جگہ سے ایک حالت سے دوسری جگہ. حالت ہے، پہلے یہ حالت تھی، کیفیت تھی، اب دوسری کیفیت ہے. کہتے ہیں اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان الشہداء بعد قتلہم احیاء عند ربہم یرزقون فرحین مستبشرین. کہتے ہیں جس طریقے سے زندگی میں اگر کوئی انسان زندہ ہوتا ہے اس کو بشارت دی جاتی، خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن یہ کہتا ہے شہداء کو جب ہم نے بشارت دی ہے تو وہ بھی خوش ہونے لگے. یہ خوش ہونا بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. دیکھیں فرماتے ہیں جو شہداء جو ہے مارے جانے کے بعد زندہ ہیں، پروردگار سے رزق لیتے ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں. کعب و جام ان کو خوشخبری دے، خوش بھی ہوتے ہیں. اور یہ صفت زندہ لوگوں کی ہے دنیا میں جو خوشحال ہونے کی ہے. کہتے ہیں جب یہ شہداء میں ایسا ہونا ممکن ہے تو کان الانبیاء بذالک احق و اولا، تو جب شہداء میں یہ ممکن ہے تو انبیاء میں بہتری کیا اولا ہے. کیا مطلب ہے؟ جس طریقے شہداء زندہ ہیں اسی طرح انبیاء بھی زندہ ہیں. بس موت کی تفسیر کیا انہوں نے کی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک کیفیت دوسری کیفیت میں چلے جانا. اب آ جائیں اصلا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں القبس فی شرح موطا مالک بن انس میں. قاضی محمد بن عبداللہ بن عربی مالکی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 49. یہ ہیڈنگ کا نام کیا دیکھیں؟ کتاب الجنید حقیقت اعتقادیہ. ایک اپنے عقیدے کی بات کر، ہمارے اعتقاد کیا ہے اس گفتگو میں. وہ یہ لکھتا ہے اعلموا وفقکم اللہ تعالی. سب سے پہلے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی توفیقات سے موفق فرمائے، اپنی توفیقات نصیب فرمائے. یہ جان لو ان الموت لیس بعدم محض، موت عدم محض کا نام نہیں. عدم محض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان مار گیا ختم، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، وہ جناب پڑا رہے گا تائیں کہ روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا. کہتے ہیں ولا فنا، صرف نہیں یہ کہ وہ فانی ہو جائے. وَإِنَّمَا تبدل حال بے حال، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا نام ہے. کہتے ہیں غفلت سے نکلتے ہوئے یا دہانی والے، اس لیے حدیث میں بھی ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کے ہوش و حواس جو ہیں تیز ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے آدمی کی نسبت ہو، زندہ جو ہے دنیا میں کیا ہے ایسے ہی ہے جیسے سو رہا ہے، لیکن وہاں پہ کہتے ہیں بیدار ہو رہا ہے. کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَالَ كَذَلِكَ لَكَانَ خَلْقٌ، اگر ایسا نہ ہو، اگر کیا مطلب آپ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیا مطلب، مرنے کی تفسیر کیا نابود ہو جانا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ پروردگار نے مخلوقات کو فضول پیدا کیا، اس کو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، چند دنوں کے لیے تو زندگی دی یا اس کو پھر فنا کر دی. یہ کہاں کا مقصد ہے؟ کہتے ہیں لاکھ ہے. پھر تو اگر ہم دیکھو یہ اعتقادی نقطہ ہے
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسی زندگی عطا کی، اس زندگی کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ ابدی ہو جاتا ہے، اس میں فنا کا سلسلہ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں انسان کو چند دنوں کی زندگی کے بعد موت آ جائے، موت کی تفسیر عدم سے کریں، ان ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تو کہتے ہیں لاغوا۔ پھر پروردگار اتنا بڑا ایک سلسلہ بنایا، آپ نے کو چھوڑ دیا، بھائی آپ جانے اور کا کام جان، کہتے ہیں یہ لاغوا ہے، پروردگار حکیم ایسا کام ہو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جناب المنہاج جو ہے شرح نووی جو مسلم پر ان کی شرح ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 224 میں، وہاں پہ بھی یہ مطلب لکھتے ہیں قال القاضی فی ان الموت لیس بافناء و اعدام، موت جو ہے فنا کا نام نہیں ہے، نابود ہو جانے کا نام نہیں، وانما انتقال و تغیر حال و اعدام الجسد دون الروح۔ کہتے ہیں موت کی انہوں نے تفسیر کیا ہے کہ جسم ختم ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی ہے، روح باقی رہتی ہے۔ ہم نے وہاں پہ بیان کیا کہ یہ بھی بعض ایسی ہستیاں ہیں جن کا جسم بھی ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حدیث ہے کہ انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، ان کا جسم بھی محفوظ ہے۔ پس یہ تو مسلم ہے کہ موت کی تفسیر کا مطلب کیا ہوا ہے کہ موت نابود ہونے کا نام نہیں، روح کے باقی ہونے میں کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، موت کی تفسیر میں کیا ہے کہ روح زندہ ہے، روح کے زندہ ہونے میں اختلاف ہو نہیں ہے، منتہا جسم بھی زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا اس میں اختلاف ہے۔ برادران کے بعد مطابق کیا ہے کہ جسم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں جسم کو کیا ہو جاتا ہے؟ زمین کھا جاتی ہے۔ لیکن ہم نے حدیث بیان کی، اگر کسی عمومی طور پہ یہ فارمولہ درست بھی ہو، انبیاء کے بارے میں یہ فارمولہ درست ہو نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں کیا کہا کہ یہ جو ہے، دیکھیں حدیث ہے، زمین جو ہے انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، اور یہ وہ نقطہ حدیث، حتیٰ کہ ابن تیمیہ جیسا سخت مزاج بھی اس جیسی حدیثوں کے بارے میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن میں ان کی ایک دو عبارت پڑھ لیتا ہوں ابن تیمیہ کی۔ ہم کیوں ابن تیمیہ کو بھی چھیڑتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ ابن تیمیہ سے پہلے ایک خاص مسلک ہے، وہ کیا ہے جناب علی؟ مسلمانوں کی سیرت ہے، مزاج ہے، طور طریقہ ہے، خلفاء کے اصحاب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے انبیاء اور پاکیزہ سے توسل بھی کرتے تھے، استغاثہ بھی کرتے تھے۔ لیکن ان کے آنے کے بعد انہوں نے ایک بنیاد رکھی کہ نہیں، یہ توسل کرنا ہوتا، استغاثہ کرنا درست نہیں۔ دیکھیں یہ ابن تیمیہ لکھتا ہے، میں اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، دوستان غور سے سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ فَلَيْسَ لَنَا أَن نَطْلُبَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ إِن كَانُوا أَحْيَاءً فِي قُبُورِهِمْ۔ ابھی ہم نے کیا بتایا کہ انبیاء قبروں میں بھی کیا رہتے ہیں؟ زندہ رہتے ہیں، ان کے یہاں سے موت نابود کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگرچہ انبیاء قبر میں زندہ ہی کیوں نہ ہوں، ابن تیمیہ کی تعبیر ہے، دیکھیں کہتے ہیں انبیاء ان کانوا احیاء فی قبورہم فلیس لنا، ہمیں جائز نہیں ہے پھر بھی ہم ان سے تقاضا کریں کہ آپ ہماری مشکلات کا، حتیٰ کہ اس سے بالاتر دیکھیں وَإِن قُدِّرَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ لِلَّهِ، اگرچہ مقدر بھی ہو، ان خدا نے تقدیر میں رکھ بھی دیا ہو کہ یہ لوگوں کو زندہ لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں نہیں، فلیس لنا، ہمیں حق نہیں ہے۔ بھئی یہ کیا مطلب ہے؟ خدا نے ایک سسٹم ڈال دیا ہے کہ یہ لوگ جناب علی، پر اس نے ابن تیمیہ کس کو مانتا ہے؟ کہتے ہیں احیاء ہیں، زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، اور اگر ان کو درا، اگرچہ مقدر ہی کیوں نہ ہو جائے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تقدیر میں یہ رکھ دیں کیا؟ انہم یدعون للاحیاء، کہ یہ لوگ احیاء زندہ لوگوں کے لیے، قبر میں یہ لوگ بیر والے زندہ دنیا میں رہنے والے زندہ کی دعا کر سکتے ہیں۔ وَإِن وَارَدَتْ بِهِ آثَارٌ، اگرچہ اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَطْلُبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھیں خدا نے مقدر بھی کیا، آپ دعا کر سکتے ہیں، کہتے ہیں حدیثیں بھی ہیں کہ یہ دعا زندوں کے لیے دعا، اس کے باوجود بھی ہمیں اجازت نہیں کہ یہ کام کریں۔ اگلی عبارت پڑھیں، ان سے کیا کرامات نہیں ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ابھی دیکھیں، اب دیکھیں میں یہ عبارت پڑھوں، کہتے ہیں اس لیے کہ اسی طرح وَكَذَلِكَ مَا يُذْكَرُ مِنَ الْكَرَامَاتِ، اسی طریقے سے جو کرامات ہمیں ملتی ہیں، خارق العادت چیزیں ملتی ہیں، کہاں پر؟ ان انبیاء اور نیک الانبیاء اور صالحین کی قبروں کے پاس۔
انبیاء کی بات ہے، ہم امام رضا علیہ السلام کی بات بھی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جتنے صالح لوگ ہیں ان کی قبروں کے پاس ہمیں کرامات بھی ملتی ہیں، لیکن لوگوں نے ان سے توسل کیا، خارق العادہ چیز کو دیکھا، نابینا تھا اس کو بینائی ملی۔ کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے مانتے ہیں۔ مثل نزول انوار، ہم یہ بھی کہتے ہیں وہاں پہ جناب علی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار کا نزول ہوتا ہے، اور جناب بہت ساری کرتے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، حتیٰ کہ جناب علی یہاں پہ کرتے ایک آخر میں ایک پوائنٹ بڑا پیارا لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ فجنس ھذا حق، یہ ہے بھی صحیح، اس کا انکار ہم بھی نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کرامات ان سے نہیں ہو سکتی، یہ صحیح ہے، لیس ممن نحن فیہ، اب یہ حق ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وما فی قبور الانبیاء والصالحین من کرامت اللہ ورحمتہ وما لہا عند اللہ من الحرمت والکرامت فوق ما یتوام اکثر الخلق۔ دیکھیں فرماتے ہیں یہ فقط یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی قبروں کے پاس یہ چھوٹی موٹ کرامات ہم نے بیان کر، حتیٰ کہ کچھ ایسی کرامات بھی ہیں جو عام لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہیں، ان سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ انبیاء کی قبروں کے پاس، اولیاء کی قبروں کے پاس، حتیٰ کہ وہ کرامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خاص مقام ہے خدا کے نزدیک۔ کہتے ہیں یہ سب کچھ صحیح ہے، یہ سب کچھ، کہتے ہیں یہاں پہ لیس ھذا موضوع تفصیل دا، کہتے ہیں اس کی ہم تفصیل نہیں بتانا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ کام ہوتا ہے۔ انبیاء کی قبروں کے پاس، اولیاء کی قبروں کے پاس، چونکہ ان ہستیوں کا خدا کے ہاں خاص مقام ہے، اس مقام اور عظمت کے بل بوتے پر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ان سے ظاہر ہو سکتی ہیں، ہم انکار بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں، اب یہاں پہ دقت کریں، کہتے ہیں کہ ان اولیاء کو اجازت بھی ہے کہ آپ جناب علی اگر خدا نے اجازت بھی دی ہو کہ آپ جناب علی دنیا میں رہنے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایک۔ دو، یہ بھی ہم مانتے ہیں یہ قبروں میں زندہ ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ان سے کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، حتیٰ کہ انسانی بشر کی جو ہے وہم و گمان میں بھی آنے والی نہیں، کتنی کرامات ان سے ہو سکتی ہیں۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی لکھتا آخر میں کیا لکھتا ہے جناب علی؟ کہنے فلیس لأحد ان یطلب منہم ذلک، لیکن جائز نہیں ان سے مانگو۔ وہ میرا سوال یہ ہے کہ ان سے جو مانگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مانگ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے طاقت دی حیات کی کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، یہی عیسیٰ علیہ السلام سے آپ مانگتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے آپ کو قدرت یہ دی ہے، مجھے اس قدرت سے آپ استفادہ کرتے ہوئے میرا ایک عزیز فوت ہو چکا، آپ اس کو زندہ کیجئے، تو اس میں کون سا شرک ہے؟ خدا نے طاقت کس لیے دی ہے بھائی؟ استفادہ کرنے کے لیے دی ہے، مگر شاید میں جو خدا نے شفا رکھی ہے نہیں، اس کو نہیں کھا پی سکتے۔ پروردگار نے جب یہ رکھا تو کس لیے رکھا ہے؟ اس لیے ہے کہ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، پس یہ جو مردہ ہے، یہ جو میت ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ جو پاکیزہ ہستی ہے، ان کے بقول مردہ یہ استعمال بولتے ہیں، درست ہے؟ مردہ کی جو اصطلاح ان کی جو بولتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا ہمارے سے کوئی لین دین نہیں ہے، خود یہ کہتے ہیں نہیں اس کے لین دین اس کا بہت ہے، زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ قبر میں رہنے والی شخصیت زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، پس آپ مردے کو نہیں پکارتے ہیں، زندہ، آپ کی بقول آپ نے خود کہا نا زندہ ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ اس کو جائز نہیں ہے ابھی، اگرچہ خدا نے تقدیر میں رکھ دیا ہو کہ یہ لوگ زندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیوں جائز نہیں ہے ابھی؟ آیا خدا سے بالاتر ہم، یہ توحید ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہے کہ خداوند کریم نے ایک کو قدرت دی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ جا کے اللہ تعالیٰ کی اس نبی کی قدرت سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کسی کو زندہ نہیں کیا، فقط ایک دعویٰ کیا تھا؟ اگر اس نے کہا تھا جناب علی ہم بیماروں کو شفا دیں گے، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، کیا اس نے کوئی کام یہ نہیں کیا؟ کیے ہیں بھائی، آپ یہی کام جناب علی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انبیاء جو ہے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی دی ہے کہ ان کی عظمت اور کرامت کے صدقے ان سے جو دعا مانگیں گے وہ بھی آپ کی قبول ہو جائے گی، مشکل بھی آپ کی ٹل سکتی ہے، پھر ان سے کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں بھائی؟ اگر آپ کو شرک کا خطرہ ہے تو شرک میں پوائنٹ کیا تھا؟ شرک میں یہ پوائنٹ ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو مستقل جانے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے، اس مقام کے بل بوتے پر خدا بندگی ان کی مشکل برطرف کر سکتا ہے۔ خوب یہی تو ہمارا نقطہ نظر ہے۔ پاس نتیجہ کیا ہوا؟ پاس کا نتیجہ پاس یہ ہوا
اولاً تو موت نابود ہونے کا نام نہیں ہے دوست ہے، موت جناب ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے روح کا بدن سے جدا ہو جانے کا۔ اے جسم ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں اختلاف ہے۔ اگر جسم ختم ہو بھی جائے اوروں کا، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کا جسم بھی ختم نہیں ہوتا، وہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبروں میں نماز تعبیر ملتی ہے۔ دوستو دیکھیں یہ حدیث ہے، 2 حدیثیں میں پڑھتا ہوں، ان پہ ہم مفصل گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو وہ کھائے۔ البانی کیا کہتا ہے؟ علامہ البانی کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری حدیث آئے جناب علی کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی البانی کیا کہتا ہے؟ علامہ البانی کہتے ہیں یہ بھی صحیح حدیث۔ دونوں حدیث البانی کون سا ہے؟ جو ابن تیمیہ کا پیروکار ہے، مروج ہے۔ انبیاء زندہ ہیں، ان کے جسم بھی زندہ ہے، روح بھی ان کی زندہ ہے۔ تو مجھے بتایا دنیا میں آپ کس کو پکارتے تھے؟ یہ ہماری، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، خوب ٹھیک ہے اچھی بات آپ نہ سمجھ سکیں۔ کیا خدا نے ان کو طاقت نہیں دی؟ کہ طاقت بھی دی ہے، کیوں مانگ کیوں نہیں سکتے ہو بھائی؟ کیا جناب قرآن کے خلاف آپ عمل کرنا چاہتے ہو؟ قرآن نے کیا تعلیم دی ہے؟ حضرت سلیمان نبی نے کہا کہ کون ہے ہمارے آج سے، کیا مطلب ہے؟ حضرت سلیمان نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ایک کو طاقت دی تھی، اس طاقت سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی خدمت میں عرض کی کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس سے ہم استفادہ کریں؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے استفادہ کرنا ہے۔ کیوں آپ اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ اتنا سخی خدا، اس نے اپنی سخاوت کے دریا بہا دیا اپنی پاکیزہ ہستی پہ، آپ اسی کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جانا کیا مطلب ہے؟ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ بس اگر جس ہستی سے ہم مانگ رہے ہیں، اگر یہ اعتقاد ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو یہ عین توحید ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے مانگ رہے حتیٰ کہ دنیا میں بھی زندہ بھی ہو، یہ اعتقاد ہو کہ یہ تو، بس یہ جو چوتھی اور پانچویں صورت ہم نے بتائی تھی کہ ان ہستیوں کو پکارنا جو دنیا سے جا چکے ہیں، آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، یا تو دعا کے لیے کرتے ہیں، تو یہ حدیثوں کے تعبیر کے مطابق پہلا نقطہ ہم نے کیا بتایا کہ موت کی تفسیر یہ ہے کہ موت عدم کا نام نہیں ہے، فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ خوب دوسرا نقطہ کیا ہے کہ انسان کی حقیقت روح ہے، یہ جسم ہے۔ تیسرا نقطہ ٹھیک ہے وہ زندہ تو ہیں، لیکن کیا ہم ان سے ارتباط کر سکتے ہیں؟ جس طرح دنیا میں تھے، دنیا میں زندہ تھے، ہمارا ان سے رابطہ ہو سکتا تھا، کیا مرنے کے بعد ہیں زندہ ان سے رابطہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ انشاءاللہ حدیث جو گفتگو ہے اگلی سلسلے میں جاری ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔